سوال یہ ہے کہ شریعت میں انسان کی مایوسی کا کیا حکم ہے؟ اسلامی شریعت کے مطابق اور قرآن مجید اور اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق مایوسی کفر ہے، یعنی مایوس ہونے والا انسان کافر ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق مایوسی ایک ایسی بلا اور ایک ایسی آگ ہے جو سب کچھ جلا دیتی ہے۔ جس طرح سے لکڑی جلتی ہے تو اس کے پاس جو کچھ ہوتا ہے وہ بھی جلا دیتی ہے اور خود بھی جل کر ختم ہو جاتی ہے۔ مایوس انسان بھی بالکل ایسا ہی ہوتا ہے، وہ لکڑی کی طرح سے ہوتا ہے، خود بھی ختم ہو جاتا ہے، جو اس کی کفالت میں ہوتے ہیں وہ بھی اس کے ساتھ تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ لیکن اس مایوسی کے پیچھے راز کیا ہے؟ قرآن کریم خود اس راز سے پردہ اٹھاتا ہے، فرماتا ہے وہی لوگ مایوس ہوتے ہیں جو نعمتیں پانے کے بعد اوقات سے باہر ہو جاتے ہیں، غرور اور تکبر میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور جو کچھ ہم نے دیا ہے اسے اپنا سمجھ بیٹھتے ہیں، گویا وہ ہمیں بھول جاتے ہیں۔ مایوسی کی دوسری سب سے بڑی وجہ حکمت الہی سے ناواقفیت ہے۔ انسان کو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ کیوں اس پر بلائیں آ رہی ہیں، کیوں اس پر نعمتیں آ رہی ہیں، نہ اسے بلاؤں کی وجہ معلوم ہوتی ہے، نہ اسے نعمتوں کا سبب معلوم ہوتا ہے، لہٰذا بلاؤں پر وہ ناشکری کرنے لگتا ہے، اول فول بکنے لگتا ہے اور نعمتیں پانے کے بعد مغرور ہو جاتا ہے۔ مایوسی کی تیسری سب سے بڑی وجہ دل کا محبت الہی سے خالی ہونا اور اس میں دنیا کی محبت کا بیٹھ جانا ہے۔ ہماری زندگی میں مایوسی کی مختلف شکلیں ہیں، کبھی ہم پہچانتے ہیں اور کبھی اسے ہم نہیں پہچان پاتے ہیں، لیکن ان تمام مایوسیوں کے پیچھے ایک ہی راز ہے اور وہ ہے خدا پر ایمان کا کمزور ہونا۔ ہم خدا کی حکمت سے چونکہ ناواقف ہوتے ہیں، لہٰذا ہم یہ سوچتے ہیں جو مصیبت ہے وہ پریشان کرنے کے لیے ہے اور جو موت ہے وہ فاصلہ ایجاد کرنے کے لیے ہے، جبکہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ مصیبت ہمیشہ انسان کو آگے بڑھانے کے لیے ہوتی ہے اور موت ہمیشہ انسان کو بہتر منزل عطا کرنے کے لیے ہوتی ہے، لیکن چونکہ ہمارا ایمان کمزور ہوتا ہے ہم ان سب چیزوں کو سمجھ نہیں پاتے ہیں اور اپنی زبان سے اول فول بکنے لگتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنے ایمان کو بڑھائیں تاکہ ہماری زندگی میں خدا آ سکے۔ جس کے پاس خدا آ جائے اس کے پاس سب کچھ ہے، اور جس کی زندگی سے خدا چلا جائے اس کی زندگی اسی دنیا میں جہنم بن جاتی ہے۔